پھر ہونے نے ہو کے رہنا ہوتا ہے. پاکستان کی طرف سے ابھی تک آفیشیل ورڈ تو اویلیبل نہیں ہے، لیکن خبروں کو اگر آپ فالو کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کابل کے اندر رات کو جن دھماکوں کی گونج ساری دنیا میں سنی گئی، پاکستان کی طرف سے واضح پیغام تھا کہ اب دہشت گرد جہاں پر بھی جائیں گے اور جو دہشت گرد پلاننگ کے ذریعے پاکستان کے اندر فساد مچائیں گے ان کا پیچھا ہم ہر جگہ تک کریں گے. یہ بیان آپ کو دھماکے سننے کے بعد سمجھ نہیں آنا چاہیے تھا. اگر آپ وزارت دفاع کے سب سے بڑے نمائندے خواجہ آصف کا بیان قومی اسمبلی میں سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خواجہ آصف کیا کہہ رہے تھے. اسٹیبلشمنٹ کا کنسنسس اب ڈیولپ ہو گیا ہے کہ بہت ہو گئی، انف از انف. اب ہم نے دہشت گردی کے ٹھکانے اور ان کے پلانرز اور ان کے سرکردہ گروہوں اور گروپوں کو نہیں چھوڑنا. ابھی تک آفیشیل ورڈ اس وجہ سے اویلیبل نہیں ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے، جب تک آپ یہ ایس ٹی ایچ دیکھ رہے ہوں گے، ایک پریس کانفرنس کرنی ہے، 2:30-3 بجے اس کا آغاز ہونا ہے اور پشاور کے اندر پریس کانفرنس کرنی ہے. لوکیشن بڑی اہم ہے کیونکہ خیبر پختونخوا اس وقت بدترین دہشت گردی کی زد میں ہے. آپ نے اورگزئی کا واقعہ تو دیکھ لیا، اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر انکاؤنٹر ہوا، وہاں پر جو دہشت گرد ہیں وہ تو مارے گئے ہی، لیکن ایک میجر سمیت پاکستان کے جوان بھی شہید ہوئے. تو یہ جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے، اس کو آپ نے اب روکنے کا بندوبست کیا ہے. اور اب صرف یہ نہیں ہے کہ جو پروڈکٹ بن رہی ہے آپ نے اسی کے اوپر فوکس کرنا ہے. اب جو پروڈکٹ کو بھیجنے والے سہولت کار ہیں اور جو پروڈکٹ بنانے والی فیکٹری ہے اس کے اوپر اٹیک کرنا. تو کابل کے اندر جب یہ اٹیک ہوا تو ٹی ٹی پی کے سربراہ کی موت کی خبریں جاری ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ جو ممکنہ طور پر انہوں نے 2-3 اپنے لوگ متعین کیے ہوتے ہیں کہ اگر میں مارا گیا تو یہ آئے گا، ان لوگوں کے مارنے کی خبریں بھی گردش کرتی رہیں. اس کے بعد ٹی ٹی پی نے دلچسپ امر یہ ہے کہ اپنے سربراہ کی آڈیو جاری کی جس کے اندر وہ تاریخ کا ذکر کر رہا ہے، جس کے اندر وہ دوسرے حوالے دے رہا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ابھی زندہ ہوں. وہ زندہ ہے یا نہیں ہے اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا جب ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کریں گے. پاکستان نے اگر یہ سٹرائکس کی ہیں تو آفیشلی اس کو ہو سکتا ہے اس وقت اون بھی کریں. لیکن ایک چیز تو بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ کابل کے اندر بیٹھ کر ٹی ٹی پی آپریٹ کر رہی ہے. یہ سب سے بڑا آؤٹ کم ہے ان سٹرائکس کا، ان دھماکوں کا، اور جو ٹی ٹی پی کی طرف سے رد عمل آیا. آپ اندازہ کریں کہ ایک گاڑی کی تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ یہ تصویر گھوم رہی ہے اور بتاتے ہیں کہ یہ اس شخص کی گاڑی ہے جو کابل کی سڑکوں کے اوپر باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ گھومتی ہے. اور آپ اگر سمجھیں تو گاڑی کی ساخت سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور جس قسم کے اس کے اوپر سگنلز کو جیم کرنے کے سسٹم لگے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا تحفظ اویلیبل ہے. تو طالبان کی حکومت کا یہ کہنا کہ جی ہم نے تو ٹی ٹی پی کو کوئی سہارا نہیں دیا ہوا ہے، یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، یہ ہماری طرف آپ نہ لے کے جائیں، یہ آپ تعلقات خراب کر رہے ہیں، وہ مکمل طور پر کرچی ہو جاتا ہے. جو پاکستان نے سٹرائک کی اس کے بھی مطالب بڑے واضح ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا، نمبر 1 کہ ہم نے اب اس جگہ پر چلے جانا ہے جس جگہ کے اوپر یہ لوگ بیٹھ کر آپریٹ کرتے ہیں. کابل کے اندر ہے تو کابل کے اندر اٹیک ہو جائیں گے، قندھار کے اندر ہے تو قندھار کے اندر اٹیک ہو جائیں گے، لیکن ہم چھوڑیں گے نہیں. اب دوسرا پیغام بڑا واضح ہے کہ ہماری پہنچ ہے اور ہمارا ارادہ ہے اور ہماری صلاحیت ہے. یہ تینوں چیزیں آپ نے اکٹھی کر کے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اب ہم کسی قسم کی رکاوٹ کو بھی عبور کرنے کی جو صلاحیت ہے ہمارے پاس اس کا استعمال کریں گے، بے دریغ کریں گے اور ان جگہوں کو نشانہ بنائیں گے جہاں ہمارے خیال میں یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں. تیسرا پیغام بڑا واضح ہے کہ افغانستان ہو یا ہندوستان ہو، جہاں سے پاکستان کو خطرات محسوس ہوتے ہیں اور خطرات مسلسل پاکستان کی طرف بھیجے جاتے ہیں، ہم نے ان جگہوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. اب جب پریس کانفرنس ہوگی اور پریس کانفرنس کے اندر جو بات ہوگی اس کے اندر وضاحت کے ساتھ یہ پیغامات شاید آپ کے سامنے آئیں. لیکن پریس کانفرنس نہ ہونے سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو کابل کی طرف رخ کیا ہے پاکستان نے، وہ پیغام ہندوستان کو بھی جا رہا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جب یہ سٹرائکس ہو رہی تھی تو افغانستان کا فارن منسٹر رخ کیے ہوئے تھا اور وہاں پر خبروں کے مطابق وہ پہنچ گیا ہے. اب ہندوستان والے یہ دیکھ رہے ہیں مودی سرکار کے ہم نے طالبان کا جھنڈا لگانا ہے نہیں لگانا، ٹیبل کے اوپر رکھنا ہے نہیں رکھنا، کیا کریں جھنڈے کا، کیونکہ طالبان کی حکومت کو انہوں نے ریکگنائز تو کیا نہیں ہوا. تو انہوں نے اب جھنڈے کے معاملے کو طے کرنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن متقی صاحب موجود ہیں مودی لینڈ کے اندر. تو یہ پیغام بڑا واضح ہے کہ اگر آپ گٹھ جوڑ کریں گے
تو پھر ہماری طرف سے رد عمل مزید سخت ہوگا. لیکن اگر یہ گٹھ جوڑ نہ بھی ہوتی، یہ رد عمل آنا ہی تھا، کیونکہ پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا میں اور قسم کا خلفشار بھی پنپ رہا ہے، اور اس خلفشار کا تعلق براہ راست وہاں کے سیاسی ماحول سے ہے، اور سیاسی ماحول کے اندر حکومت کی تبدیلی اور عمران خان کی طرف سے یہ پیغام دینا کہ صوبے کے اندر آپ نے آپریشنز بند کر دینے. آپ ذرا تضاد دیکھیں، تضاد نہیں بلکہ اس کو تصادم کہنا چاہیے، واضح تصادم آپ کو نظر آتا ہے، ہیڈ آن کلوژن جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک طرف پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے تمام ادارے اور تمام شواہد آپ کو بتا رہے ہیں کہ دہشت گردی کی آمد جگہ کون سی ہے، دہشت گردی کی پناہ گاہیں کہاں پر ہیں، کون اس کو پروموٹ کرتا ہے، کتنی شہادتیں ہوتی ہیں، روز جنازے اٹھائے جاتے ہیں، درجنوں کی تعداد میں ہفتوں کے اندر آپ کو یہ جنازے نظر آتے ہیں. جو لوگ زخمی ہوتے ہیں یا زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں، ان کی کہانیاں تو آپ کے سامنے آتی نہیں. تو پاکستان کی ریاست، حکومت، ادارے اور شواہد آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں اور یہ ان کا نیٹ ورک ہے. لیکن ایک جماعت، اس کا سربراہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ ان کا نیٹ ورک نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ آپ معانقہ کریں، ان کے ساتھ آپ مصافحہ کریں، ان کو آپ گلے سے لگائیں، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ پاکستان کے دشمن ہیں. بدقسمتی سے عمران خان ان کی جماعت کو ہمیشہ غلط وقت کے اوپر غلط قسم کے فیصلے کر کے غلط قسم کے نتائج بھگتنے کی عادت ہو چکی ہے. لیکن اس وقت جو وہ کام کر رہے ہیں وہ براہ راست پاکستان کی کور سیکیورٹی سے متصادم ہے. سیاسی معاملات آپ لے لیں، ذاتی معاملات لیں، 9 مئی کو بھی بیچ میں ڈال دیں، فساد آپ کر لیں، سڑکوں کو آپ گرم کر لیں، آپ اسلام آباد کے اندر آ کے اکتوبر کے مہینے میں آپ احتجاج کریں، اس کے بعد الزامات لگائیں، آپ سب کچھ کر لیں، آپ کیمپینز چلا لیں، آپ ٹرکوں کے اوپر سپہ سالار کی تصویر لگا لیں، آپ IMF کو کہیں کہ پاکستان کو پیسے نہیں دے، آپ امریکہ کو کہیں کہ پاکستان کے اوپر سینکشن لگا لیں، آپ سب کچھ کر لیں تو پھر بھی تھوڑی سی گنجائش بچ جاتی ہے بات چیت کرنے کی. لیکن جب آپ پاکستان کی کور سیکیورٹی سے متعلق جو کور خطرات ہیں، جن کے کور شواہد موجود ہیں، ان کو یکسر نظر انداز کریں اور جا کر کھڑے ہو جائیں ان کے سامنے اور کہیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، اور آپ کے جو زعما ہے وہ یہ کہیں کہ یہ تو پشتونوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اور یہ تو پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہو رہی ہے، تو پھر وہ گنجائش حتمی طور پر ختم ہو جاتی ہے. یہ واضح انداز سے بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کہیں پر یہ پناہ گاہیں ہیں تو ہم ان کے پیچھے جائیں گے اور اب ان کے گھروں تک پہنچیں گے. اور اگر جو خواجہ آصف کا آپ بیان دیکھیں، ان پناہ گاہوں کو سپورٹ حاصل ہے ان لوگوں کی جو کرائے وصول کرتے ہیں اور دھندا اپنا کرتے ہیں اور ارد گرد اپنی انہوں نے فیملیز رکھی ہوئی ہیں، تو ان لوگوں کو بھی قیمت چکانی پڑے گی. تو پاکستان کی ریاست یہ پیغام پناہ گاہوں کے حوالے سے دے رہی ہے، افغانستان کو پیغام واضح انداز سے دے رہی ہے، ہندوستان کو پیغام دے رہی ہے، اور جو پیغام اصل میں جا رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی جا رہا ہے کہ اب آپ وہ حتمی ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں جس ریڈ لائن کو کراس کرنے کے بعد کوئی گنجائش باقی بچتی نہیں ہے. آلریڈی آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ٹیکنیکلی جو وجود ہے پارلیمان کے اندر اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر وہ ختم کر دیا. اب ٹیکنیکلی پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، انڈیپینڈنٹس ان کے پاس موجود ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر سے تو آپ ٹیکنیکی طور پر فارغ ہو گئے ہیں، اور اگر آپ نے سہیل آفریدی جیسے لوگوں کے ذریعے پاکستان کی ریاست سے تصادم کیا اور کور سیکیورٹی کے معاملے کے اوپر کیا، جہاں پر ہزاروں شہادتیں ہو چکی ہیں، جہاں پر لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں چونکہ آپ کو آپریشنز کرنے پڑتے ہیں، ڈسلوکیشنز ہوتی ہیں، جہاں پر بزنس آپ کو ان علاقوں میں تباہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اگر آپ نے وہاں پر جا کر اپنی سیاست کا ڈیرا جمایا تو اس ڈیرے کو بھی آپ کو خالی کرنا پڑے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ صرف یہ سٹرائکس کابل کی طرف ہی نہیں ہوئیں، ان سٹرائکس کا محور آپ کو سیاست کی طرف بھی آتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ جب آپ اتنے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں تو سیاست کے اندر ایک شخص جو منہ پھاڑ کے گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں، اور پھر آپ کے کاروبار ایسے ہیں جس کے اندر اسلحہ بھی انوالو ہے، دوسرے معاملات بھی ہیں، تو وہ پھر ایک طوفان سے ٹکر لے رہا ہے. اور عموماً جب طوفان کا رخ آپ کی طرف ہوتا ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ طوفان تھم جائے گا یا مجھے اس سے لڑنا ہے یا آپ کو سر نیچا کرنا ہے. تو یا سر نیچا کرنے کی
جو صلاحیت ہے وہ آپ کو پیدا کرنی پڑتی ہے، یا لڑنے کی صلاحیت پیدا کرنی پڑتی ہے، اور یا پھر آپ کو موقع کی نزاکت بھانپنی پڑتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں ان تینوں میں سے کوئی کورس نہیں اپنایا۔ وہ بعض جگہ پر سر نیچا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بعض جگہ پر لڑائی کرتے ہیں، اور بعض جگہ کے اوپر تذبذب کا شکار نظر آتے ہیں۔ پاکستان کی ریاست کی طرف سے تذبذب والا فیز ختم ہو گیا ہے۔ کابل کے اندر جو کچھ ہوا اس کی گونج پاکستان تحریک انصاف کو پشاور میں حتمی طور پر سننی چاہیے، اور اس گونج کو عمران خان کو اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے محسوس کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو اپنا حتمی نقصان کریں گے۔